والسلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ نے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ تو میری بیٹی ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور یہ کیا بدتمیزی کہ نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ حضرت ام حبیبہ کا جواب سنیں اور نبی علیہ السلام کا ادب دیکھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے باپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میرا باپ ہے، میں تیری بیٹی ہوں، لیکن تو ہے مشرک۔ انما المؤمنون انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس گندے پلید ہوتے ہیں، اور یہ بستر وہ ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، میرے آقا پاک ہے، اور پاک نبی پہ بستر پر کوئی مشرک پلید بیٹھ جائے گا، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ یہ ام حبیبہ کا ادب دیکھیں کہ دل کے اندر سرکار کا کتنا ادب ہے۔ آج ہم ادب کیا کریں گے، یا سرکار کی تسلیم و سلام کیا کر سکتے ہیں؟ خیر، ادب سے رشتہ، ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس نے جتنا ادب کیا ہے، میرے اللہ نے اس کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا ہے۔ حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بہت بڑے یہ محدث گزرے ہیں۔ شیخ القرآن یا شیخ الحدیث وہی ہوتا ہے سچے معنوں میں جس کے دل کے اندر اپنے بزرگوں کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب تک احترام کا رشتہ برقرار رہا، حضور علیہ السلام کی نعت خوانی، میلاد، شان جہاں جہاں بیان ہوتی رہی، بڑا سکون تھا، بہت ہی اچھے علاقے تھے۔ لیکن بے ادب لوگ، منکر لوگ جہاں جہاں پھیرا ڈالتے گئے، وہی نوزل چھاتی گئے۔ اب افغانستان سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے ہندوستان تک، وہاں سے شام تک، شام سے سوریا تک، عراق تک، ایجپٹ تک، جس ملک کے حالات خراب ہیں اس کے پیچھے تحریک دیکھیں، وہ تحریک کیا ہے۔ اور جس علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی شروع ہو جائے، وہی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں تھی، لوگ مؤدب تھے اور پوری دنیا مسلمانوں کی اتنی عزت تھی۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا کیا کریں، مولا ہمیں بزرگوں کا ادب عطا فرما، اور بے ادبوں سے بچ کے رہیں۔ بے ادب کر دیں گے، ہم پہلے کچھ نہیں ہوتا، خیری ہے، لیکن جب کچھ ہو جاتا ہے پھر ہوتے ہیں، پھر وہ وقت واپس نہیں آتا۔ دیکھیں، جو بھی نبی علیہ السلام کا میلاد نہیں مناتا، سرکار پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، یا کھڑے ہو کے سلام کو تانا زنی کرتا ہے، انگوٹھے چومے میں تنقید کرتا ہے، یقیناً شیطان اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اس کی واقعی شیطان کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے گھما دے۔ خیر، امام قصائی کی بات کر رہا رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے یہ محدث تھے، بہت بڑی عالم تھے۔ تقوی اور زہد کی بنیاد پر ان کو ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کیوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ نیک بندوں کو خواب میں ملتے رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس امت کے ولیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کئی دفعہ لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ ایک وقت کا بہت بڑا پادری تھا، پریسٹ تھا، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس وقت پیران پیر کا دور تھا، غوث پاک کا دور تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، لوگ کہتے تم ٹھیک نہیں ہو اور اسلام ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسلم الی بغداد
اذهب الى بغداد اسلم بید شیخ عبد القادر جیلانی، تو بغداد میں جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام تو جاگتے بھی مل جاتے ہیں۔ آدمی کا تقوی ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاک ہستیوں کا فیض اسی طرح ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں۔ حضرت امام قصی کی جب آدم علیہ السلام کی زیارت کی، آدم علیہ السلام نے فرمایا قصی تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، مجھے قرآن کریم کی تلاوت سنا، کیونکہ اللہ والوں کی دنیا ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، بے خبر نہیں ہوتے، ذہن نصیب و کان مل جائیں تو ان سے ہم کلامی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام قصی فرماتے ہیں کہ خواب کے عالم میں پڑھتے پڑھتے میں 16ویں پارے پہ پہنچا، اور جب یہ الفاظ آئے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اللہ پاک ان کو چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں پھر سیدھا راستہ عطا فرما دیا۔ حضرت امام قصی فرماتے ہیں جہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی نافرمانی ہوئی، یہ الفاظ میں چھوڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ بیچ میں سکپ کر رہے، چھوڑ رہے ہو، یہاں سے دوبارہ پڑھا۔ کہتا ہے میں نے پھر دوبارہ پڑھا اور جان بوجھ کر میں وہ لفظ چھوڑ گیا۔ آدم علیہ السلام فرمایا دوبارہ پڑھو پیچھے سے، کیونکہ پیچھے حافظ ہو نا مضبوط تو آگے ذرا اور سے پڑھا جاتا ہے، ورنہ پسینہ نکل جاتا ہے، پیچھے حافظ مضبوط کھڑا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ تو ابو البشر کے سامنے سے کون سی چیز نہیں تھی۔ امام قصی فرماتے ہیں میں نے تیسری بار پڑھا پھر چھوڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم بیچ میں چھوڑ رہے ہو، میں نے عرض کیا مجھے پتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مسئلہ یہ بات یہ ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سامنے تمہارے یہ بات پڑھوں، آیت ہے میرا ایمان ہے اس پہ، لیکن آپ سے کہ لغزش ہوئی، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ امام قصی نے منہ کھولا، آدم علیہ السلام نے لابے دہن ڈالا۔ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو میرے منہ سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب صبح ہوئی اپنے شاگردوں کو پڑھانے گئے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو منہ سے خوشبو کے اولے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، خوشبو آ رہی ہے جو آپ بات کرتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو آتی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا ہے، انہوں نے لاب دہن ڈالا ہے اور ان کے لاب دہن کی یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے ادب کی بڑی باتیں، ادب سے بڑا کچھ ملتا ہے، اور اپنے نبی کا ادب مل جائے تو سمجھو ایمان کا خزانہ مل گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا بات چھوٹی چھوٹی شروع ہوتی ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، پھر بڑی لکڑی کو آگ لگتی ہے۔ پہلے یہ بیدم لوگ یہی کرتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہماری تو سیدھی سیدھی دعوت ہے نماز روزے کی۔ رات کو میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ نماز سے ایمان نہیں بچتا، روزے سے ایمان نہیں بچتا، ایمان بچتا ہے مصطفیٰ کے ادب کے ساتھ۔ اور آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیلگری میں ایک آدمی ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں تاکہ یہ یوٹیوب میری ساری تصویریں آ رہی ہیں، بات جاتی ہے تو چلی جائے۔ کراچی سے اس کا تعلق ہے، متین اس کا نام ہے، لمبی لمبی اس کی داڑھی ہے۔ وہ لوگوں کو عام کہتا ہے کہ تم لوگ، تمہارے ماں باپ تو مشرک تھے اور ہمارا نکاح ٹھیک نہیں ماں باپ کا ہوا تھا،
اور کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتا ہے دعا نہ مانگو، وہ تو مشرک مزاروں میں جانے والے تھے، وہ تو 11ویں دلانے والے تھے، وہ تو میلاد کرنے والے تھے. یعنی ایسے لوگ بھی اس کے اندر آ گئے. اب سوچو کہ جن کے ذہن وہ خراب کرے گا وہ کیا سوچیں گے مسلمانوں کے بارے میں. اور جب مجھے پتا چلا، جی میں نے بتایا کہ مجھے اس کے پاس ایک دفعہ لے چلو کہیں. دوست ساتھ تھے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے پنجابی کہتے پوانٹیاں پوانیاں اس طرح اس کو میں نے رگڑا دیا. میں نے کہا تو سامنے کلیئر کر تو لال زادہ یا رام زادہ. جب تیرے ماں باپ کا نکاح ہی نہیں ہے تجھے کہنا پڑے گا کہ میں رامی ہوں. اور مسئلے کے اندر پھر آیات النبی میں سرکار کی ذات پر تقریباً 2.25 گھنٹے کی ویڈیو بھی ہے، وہ مناظرے کی شکل ہو گئی. لوگ بیٹھ 3 بار اٹھ کے بھاگا، پکڑ کے بٹھایا. میں تیسری بار میں نے پکڑا گیا تم بیٹھنا پڑے گا یہاں، کسی بات سے جانے دوں گا. کیوں؟ تو لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے. لوگوں کا ایمان جو ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کا پہرا دیں، اپنی اولادوں میں ایمان کا پہرا دیں. کہ جو بے ادب ہے شروع سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، پر نماز روزہ بڑی پیاری بات ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، کون نماز کا منکر. لیکن معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میرے ماں باپ بھی ٹھیک نہیں تھے، ان کا تو نکاح ٹھیک نہیں تھا. یہ آپ کو میں نے زندہ مثال دی. اور ساری بات یہ بے ادبی کی ہے. قرآن پڑھیں تو ادب کے ساتھ پڑھیں. باقی رہا لوگوں کی زبانی. دیکھیں جب حیدر کرار حضرت مولا علی کے مقابلے میں خارجی لوگ آ گئے، انہوں نے قرآن لٹکائے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اس طرح قرآن پکڑے ہوئے تھے، گلے میں قرآن لٹکائے ہوئے تھے. فتویٰ کیا لگا رہے تھے؟ نعوذ باللہ نقل کفر نہ بادشاہ. فتویٰ یہ لگا رہے تھے، کہتے کہ علی کافر ہو گیا. اندازہ کریں باب مدینہ تو علم کو یہ کہہ رہے تھے، اور بڑی تعداد میں وہ بھی جمع ہو گئے. اور لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، پھر کا اجتماع ہوتا ہے. اجتماع وہ جہاں کالی کملی والے کی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سرکار کی غلامی کی بات ہوتی ہے. حضرت مولا علی نے جب ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا سنو ظالموں، ھذا قرآن صامت وآنا قرآن ناطق. یہ قرآن چپ چاپ ہے اور علی بولتا ہوا قرآن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علیہم القرآن والقرآن علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کیسے اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا جدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن پڑھے گا اہل بیت کی محبت کے ساتھ، کالی کملی والے کے ادب کے ساتھ. حضرت ابو بکر بن مجاہد، ابو بکر بن مجاہد نام رکھا ہے یاد، رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے خواب میں کالی کملی والے کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے. خوش نصیب کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں روزانہ کالی کملی والے کا دیدار ہوتا ہے، بڑی ہستیاں ہیں وہ. شاعر بولا کہتا کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے. اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب کے عالم میں سرکار کا دیدار و زیارت میں نے دیکھا. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. حضور علیہ السلام نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کرم نوازی، اتنا کرم کہ شبلی کے ماتھے پہ بوسہ دیا.